علامہ عبدالعلی رحمت اللہ علیہ فوات الرحموت میں آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وغرنا تم یہ کہو کہ حدیث متواتر ثابت ہی نہیں ہے تو غلط بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پہ موزے پہنے چمڑے کے اور ان پر مسح کیا، یہ متواتر روایت ہے. رواہ 70 صحابیً، 70 صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزوں پر مسح کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ 70 صحابہ رضی اللہ عنہ جو روایت کر رہے ہیں یہ متواتر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا یہ 70 آدمی جھوٹ پہ جمع ہو گئے تھے؟ یہ ہے وہ متواتر جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا انکار کفر ہے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ 70 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت مجھ تک پہنچی ہے. اور فتح القدیر ہدایہ کی شرح اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے ناموں کی فہرست دی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں کبھی بھی چمڑے پر موزوں پر مسح کرنے کی اجازت نہ دیتا مگر میرے پاس اتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتوے آئے ہیں، اتنے کہ جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، چڑھا ہوا سورج ہوتا ہے، اتنے زیادہ لوگ تھے جو جھوٹ نہیں بول سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ سب نے ایک بات مشترک بیان کیا ہے، الفاظ ان کے الگ الگ ہیں. ایک آدمی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چمڑے کے موزوں پر مسح کر رہے تھے. ایک آدمی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا کرتے تھے. دونوں میں فرق ہو گیا نا. ایک کہتا ہے میں نے خود دیکھا، دوسرا کہتا ہے کیا کرتے تھے. تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چمڑے کے موزوں پر مسح فرمایا تھا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ تو سارے سچے تھے، کوئی جھوٹ تھوڑے ہی بولتے تھے کہ ایک نے دوسرے سے جھوٹ کہہ دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنے تواتر سے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے کہ جیسے چڑھا ہوا سورج ہوتا ہے اس طرح، تو مجھے ڈر لگا اخاف الکفر علی من انکرہ کہ جو کوئی آدمی موضوعوں پر مسح سے انکار کرے گا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں کافر ہی نہ ہو جائے. یہ ہے وہ نقطہ جس پہ ہم پکڑنا چاہتے ہیں کہ کیوں امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کافر ہی نہ ہو جائے. کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کیا تو 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وہ جھوٹا قرار دیتا ہے. اور 70 صحابہ رضی اللہ عنہ تو بڑی بات ہے، ان میں سے کوئی کتنے ہی ایسے ہیں جن میں سے ایک کو بھی جھوٹا کہنا یہ کفر پہ مبنی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کوئی کہے کہ وہ آدمی جھوٹ بولتا تھا تو یہ کفر نہیں ہے. ایک آدمی کہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے تو وہ قرآن کا انکار نہیں کرتا، یہ کفر نہیں ہے. تو اور کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسری دلیل ہم دے رہے ہیں حدیث متواتر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن ایڑیوں کو وضو کا پانی تر نہ کرے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 12 صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ان 12 میں سے اکثر وہ ہیں جو بیعت رضوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کر چکے. اور یہ بیعت رضوان والے وہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سارے صحابہ رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے. حدیبیہ میں بیعت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی اللہ نے فرمایا میں سب سے راضی ہو گیا. اب ان میں کئی ایک 12 سے کم وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن ایڑیوں کو وضو کا پانی تر نہ کرے وہ جہنم کی آگ میں جلائی جائیں گی. تو یہ سارے جو بخشے ہوئے تھے، اور بخشے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں، قرآن کے مطابق یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ عنہ کا 12 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت مجھ تک پہنچی ہے، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بیعت رضوان والے تھے. یہ حدیث متواتر ہی تو ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ایک یا 2 سے زیادہ احادیث متواتر نہیں ہیں وہ اس معنی میں تو ہو سکتا ہے کہ چلو ہر ایک کے لفظ دوسرے کے الفاظ سے نہیں ملتے، لیکن جو اس سے ہمیں کامن
چیز حاصل ہوتی ہے اس کا انکار کفر ہے، اور اس کا انکار نہ ابن صلاح نے کیا ہے، نہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، بلکہ غالباً حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد وہی ہوگی جو ابن صلاح کی تھی کہ ہر لفظ کے بارے میں دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے جو کامن تھنگ حاصل ہوتی ہے، قدر مشترک حاصل ہوتی ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یہ 3 احادیث ہو گئیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ، اور دوسرے موضوع پر مسح کرنا، اور تیسرے جن ایڑیوں کو وضو کا پانی تر نہ کرے جہنم کی آگ سے چھوئے گی، اور چوتھی حدیث لے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء علیہ السلام جو کچھ چھوڑا کرتے ہیں اس میں وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی ہے، کسی ایک نے اس کے نہیں کہا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ 5ویں حدیث ہم بتاتے ہیں، علامہ عبدالعلی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ قرآن 7 طرح سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ حدیث 20 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس پہ اختلاف ہے کہ 7 طرح سے کیا مراد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 7 لہجے مراد ہیں یا 7 طرح کے حکم مراد ہیں یا کیا مراد ہے، اس پہ تو مختلف اقوال ہیں، حتیٰ کہ 40-50 سے زیادہ قول آپ کو مل جائیں گے کہ 7 سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 کا لفظ نہیں فرمایا تھا، 8 کا فرمایا تھا، 6 کا فرمایا تھا، تو وہ متواتر حدیث کا انکار کرتا ہے، اور متواتر حدیث بھی وہ جس کے راوی 20 صحابہ رضی اللہ عنہ میں، یہ 20 کے 20 کا جھوٹ پر جمع ہو گئے تھے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں نے احادیث کو پڑھا اور میں پھر اس تلاش میں لگ گیا کہ احادیث متواتر ہیں یا نہیں، تو پھر مجھے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی احادیث متواتر ہیں۔ اب دیکھیے شفاعت میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ذکر کیا ہے، کہیں زیادہ ذکر کیا ہے، کہیں اپنی شفاعت کی تفصیلات بیان کی، کہیں کم بیان کی۔ تو ایک آدمی کہتا ہے جی حدیثوں میں اتنا اختلاف ہے، میں سرے سے شفاعت ہی کو نہیں مانتا، تو ارے بھائی ان ساری احادیث سے اتنا تو پتا چلتا ہے نا کہ شفاعت قیامت میں ہوگی، تو جب تم اس کامن تھنگ کا اقرار کرو گے جو مفاد میں ساری احادیث سے حاصل ہو رہا ہے، جو تم اس کا انکار کرو گے تو یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اتنے لوگوں نے اس کی روایت کی ہے، اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ پھر ابن جوزی کہتے ہیں، 7ویں مثال دے لیجیے حدیث متواتر کی، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حساب قیامت میں ہوگا، اس کی احادیث متواتر ہیں۔ پھر 8ویں مثال انہوں نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھنا، اس کی احادیث متواتر ہیں۔ 9ویں حدیث وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھی کہ دونوں پاؤں کو وضو میں دھویا جائے، اس کی احادیث متواتر ہیں۔ 14 صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ قبر میں عذاب ہونے کی حدیث متواتر ہیں، اس لیے جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں اور آج کل کتابیں لکھ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ براہ کرم غور کریں، اپنے موقف پر غور کریں۔ یہ پچھلی پوری امت میں، یہ تو ایک حوالہ ہے، کبھی عذاب قبر کا ذکر آیا تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ کس نے عذاب قبر کے انکار کو کفر لکھا ہے۔ یہ سارے لوگ کوئی غیر محتاط نہیں تھے، یہ سارے لوگ کوئی اتنے خدا کے خوف سے بے خبر نہیں تھے کہ جو آیا لکھ دیا اور جو آیا کہہ دیا، بڑے سوچ سمجھ کے فتوے دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث جو آئی ہے قبر کے عذاب کی وہ متواتر ہے، اور متواتر کا انکار کفر نہیں ہے۔ یہ 10 مثالیں ہو گئی۔ اور پھر علامہ عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد کہ مغرب 3 ہے اور ظہر اثر 4 ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی طرف جانا اور احد کی طرف جانا اور سارے غزوات اور آذان، اقامت، جماعت کی نماز، خلفاء راشدین کے فضائل اور بدر والوں کے فضائل، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ سب احادیث متواتر ہونے کے درجے کی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اس کے بھی معنی متواتر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر اور مغفرت اور قیامت میں شفاعت، یہ ساری کی ساری
23 مثالیں ان کی دی ہیں انہوں نے، اور نے کہا یہ سب احادیث متواتر ہیں۔ اور ایک حدیث جو حضرت نے ذکر نہیں کی، ایک کیا کی ایک نہیں کی، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا کہ قیامت کے قرب میں وہ نازل ہوں گے، یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے۔ یہ 24ویں مثال ہم پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان کا انکار کر دیا جائے اور کوئی آدمی کہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ثابت ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ جی قرآن تو اس بارے میں نہ کرتا ہے نہ کرتا ہے، تو اچھا بھائی چلو فرض کر لو قرآن ہاں کچھ نہیں کرتا، یہ حدیث متواتر ہے یا نہیں؟ اور اگر اتنا علم نہیں تھا تو عقیدے کے باب میں دخل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ چپ کر کے پچھلوں کی بات مان لیتے، اور اگر دخل دینا ہی تھا تو پھر علم حاصل کرنا چاہیے تھا، پڑھنا چاہیے تھا۔ عید قریب ہے نا، کئی لوگ جا کر درزی سے جھگڑتے ہیں کہ تم نے کپڑے غلط سی دیے، وہ کہتا ہے صاحب مجھے تو اتنا ہی پتا ہے، تو کہتا ہے کہ اسے سیکھ کے آنا چاہیے تھا، تمہیں اگر نہیں آتا تھا تو تم نے ہمارا کپڑا برباد کیوں کیا؟ یہی مثال ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں آئیں گے یا نہیں، اس عقیدے پر بحث جب ہوگی تو اس شخص کو ماننا چاہیے کہ اگر فرض کر لو قرآن، فرض کر لو کہ اس کا اس بات نہیں کرتا، تو احادیث تو کرتی ہیں اور حدیثیں بھی متواتر ہیں، 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں، کیا ان سب لوگوں نے جھوٹ بول دیا تھا؟ اس لیے اب جو ہمارے یہاں گمراہ فرقے ہیں وہ سب اس بات پر تلے ہوئے ہیں، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عقیدے کی بنیاد صرف اور صرف خدا کی کتاب ہے، حدیث متواتر نہیں ہے،